بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توفیہ علی مدد والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اقتدار کی بقا میں مگن مسلم فرما روا غیرت و حمیت کا ثبوت دیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا دعائیہ محفل سے خطاب۔ ہفتہ وحدت و اخوت کی مناسبت سے ملک بھر میں تقاریب کا انعقاد۔ شمع رسالت کے پروانوں نے جشن میلاد النبی بھرپور طریقے سے منایا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ و مختار سو پاکستان کے مرکزی وفد کا کوہاٹ اور علاقہ بنگش کا اہم دورہ۔ مرحومین کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ توہین رسالت کے واقعات پر 39 ملکی اتحاد کہاں چلا گیا؟ اقتدار کی بقا میں مگن مسلم فرما روا غیرت و حمیت کا ثبوت دیں۔ اندر کے دشمن بیرونی دشمنوں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ درہم و دینار اور ڈالر و ریال کی خاطر بیرونی ایجنڈے درآمد کرنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ قائد ملت جعفریہ کا دعائیہ محفل سے خطاب۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ توہین رسالت کے واقعات پر 39 ملکی اتحاد کہاں چلا گیا؟ عرب لیگ اور OIC کی نیندیں حرام کیوں نہیں ہوئیں؟ اپنے اقتدار کی بقا میں مگن مسلم فرما روا غیرت و حمیت کا ثبوت دیں۔ تمام تر وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود شیطانی خاکے بنانے اور بنوانے والوں کے سامنے عالم اسلام کی بے بسی سوالیہ نشان ہے۔ جب تک مسلم حکمرانوں کی غیرت نہیں جاگے گی، امت مسلمہ کے مسائل جوں کے تو رہیں گے۔ اندر کے دشمن بیرونی دشمنوں سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شہداء کے خون کو رائگاں ہونے سے بچانے کے لیے کالعدم جماعتوں اور ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آئینی اداروں صوبوں سے چھیڑ چھاڑ قومی عزت و حرمت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ کشمیر اور فلسطین کے مسئلوں کو عالمی طاقتیں خود سلگا کر گئیں۔ اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا تمام مسلم ممالک پر حملہ آور ہے۔ گلگت بلتستان پر فیصلے صادر کرتے ہوئے کشمیر کاز کو فراموش نہ کیا جائے۔ حسینی روایات کے امین ہیں، نو کے نیزہ پر بھی کلمہ حق کہنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ملک گیر یوم ترحیم کی مناسبت سے دعائیہ محفل سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ملک کے تمام شہروں میں ایام عزائے حسینی کے دوران درجہ شہادت پر فائز ہونے اور انتقال کر جانے والے بلا تفریق مومنین و مسلمین کی بلندی درجات کے لیے دعائیہ تقاریب اور مجالس منعقد کی گئیں اور شہدائے دین و وطن کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے سوگ میں اپنے دکھوں کو فراموش کرنے والے خانوادے قابل رشک ہیں۔ جن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنے بھائی بیٹے اور والدین کو وطن کی سربلندی و تحفظ اور امن کے لیے قربان کیا، پوری قوم ان کے غم میں شریک ہے۔ انہوں نے ارباب اختیار سے اپیل کی کہ خدارا 75,000 شہیدوں کی قربانیاں رائگاں نہ کریں، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ لیگ آف نیشنز کی طرح اقوام متحدہ بھی بڑی طاقتوں کی لونڈی بنی ہوئی ہے اور اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی ہے۔ کشمیریوں اور فلسطینیوں پر عرصہ حیات تنگ ہے، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں، جبکہ اقوام متحدہ نے مشرقی تیمور، سوڈان، اسکاٹ لینڈ، جبرالٹر میں مغربی قوتوں کے مفادات کے لیے استصواب رائے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ ظلم اور منافقت پر مبنی یہ کھیل عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ مسلم ممالک میں بے حیائی، عریانی اور عصیان کفار سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ مشکلات سے نجات اور خدا و رسول کی بارگاہ میں سرخروئی کے لیے ضروری ہے کہ مسلم ممالک کو اسی راہ پر گامزن کیا جائے جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی۔ اسی صورت دشمنان اسلام کے شاطمانہ عزائم کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ دریں اثنا ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں آمدہ اطلاعات کے مطابق امام بارگاہ شہدائے کربلا انچولی کراچی میں یوم ترحیم کا مرکزی پروگرام منعقد ہوا، جس سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صوبائی صدر علامہ اصغر نقوی، مرکزی سیکریٹری اطلاعات علامہ قمر حیدر زیدی اور دیگر نے خطاب کیا۔ علی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن میں منعقدہ مجلس ترحیم کی مجلس سے مفتی باسم عباس ظاہری، ذاکر غلام عباس کاظمی، شاہ دیوال اور دیگر نے خطاب کیا۔ اسلام آباد میں علامہ بشارت امامی،
کوہاٹ میں مجلس ترحیم سے علامہ تصور نقوی و صوبائی صدر غضنفر علی شاہ، پشاور میں مولانا جوہر علی میر، ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا اجلال حیدر الحیدری، گجرات میں مولانا ثقلین حیدر کاظمی، لاہور میں سید ذوالفقار نقوی، ملتان میں مولانا باقر علی نقوی، فیصل آباد میں آغا حجت علی سرحدی، خیرپور میں نجم علی ابو بکری، حیدرآباد میں ڈاکٹر عنایت علی شاہ، کوئٹہ میں انجینئر ہادی عسکری نے یوم ترحیم کے پروگراموں سے خطاب کیا۔ اس موقع پر منظور کردہ قراردادوں میں مسلم حکمرانوں پر زور دیا گیا کہ وہ ناموس مصطفیٰ کی خاطر متحد ہو جائیں اور گستاخانہ شیطانی ایجنڈے کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل اختیار کریں۔ ایک قرارداد میں نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے کالعدم جماعتوں کی بے خونی کا مطالبہ کیا گیا۔ روح کونو مقام پہ نکھار آ گیا، روح انسانیت کو قرار آ گیا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ ملک کے کونے کونے میں ہفتہ وحدت و اخوت کی مناسبت سے جشن صادقین عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گئے۔ محافل میلاد، کانفرنسوں اور جشن کی تقاریب کا انعقاد۔ تفصیل کے لیے رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کردہ عالمگیر ہفتہ وحدت و اخوت کی مناسبت سے جشن صادقین مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائے گئے۔ اس موقع پر محافل میلاد اور کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا۔ علماء کرام، واعظین اور ذاکرین نے سیرت ختمیہ مرتبت اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی کارناموں پر روشنی ڈالی۔ ہیئت طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام عزاخانہ معصومہ کم میں محفل صادقین سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، سردار طارق احمد جعفری، سید واجد حسین گردیزی، رضا قاسمی، عماد جعفری اور دیگر نے خطاب کیا۔ نمائندہ ولسر نیوز جڑاوالا سید حسنین رضا نقوی کے مطابق ہفتہ وحدت و اخوت کی مناسبت سے انجمن حسینیہ کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ قصر بطول جڑاوالا میں جشن منعقد ہوا، جس سے خطیب اہل بیت علامہ غلام اکبر ساکی نے خطاب کیا، جبکہ سلمان حیدر نعت خوانی کی بعد از جشن کیک کاٹا گیا۔ نمائندہ ولسر نیوز فیصل آباد ذیشان حیدر کے مطابق امام بارگاہ عزاخانہ شبیر چک زروڑ میں انجمن محبان اہل بیت کے زیر اہتمام جشن منعقد ہوا، جس سے ذاکر اظہر عباس نیر نے خطاب کیا۔ شکرگڑھ سے نمائندہ ولسر نیوز عمران عارف کے مطابق جشن صادقین کوٹلی سیداں تحصیل شکرگڑھ میں سید شاہد حسین شمسی کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ جشن سے عالمی شہرت یافتہ منقبت و نعت خوان سید فرحان علی وارث اور دیگر علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ رہائش گاہ ملک شریف حسین مرحوم کولو والے شکرگڑھ سٹی میں جشن سے علامہ اظہر عباس حیدری، ذاکر سید قمر رضا نقوی، ذاکر یاسر رضا جھنڈوی نے خطاب کیا۔ تلہ گنگ سے نمائندہ ولسر نیوز سید تصدق شاہ کے مطابق جشن صادقین کے سلسلے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تحصیل تلہ گنگ کے نائب صدر کے زیر اہتمام جشن امام بارگاہ موسیٰ کاظم علیہ السلام ممدوٹ میں منعقد ہوا، جس سے علامہ سید اسد رضا بخاری، علامہ عمران قمی، ذاکر نحید عباس جگ، علامہ مرتضیٰ مہدی اور دیگر نے خطاب کیا۔ نمائندہ ولسر نیوز شاہکوٹ علی رضا بھنگڑ کے مطابق جشن عید میلاد النبی اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انجمن حسینیہ کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ عزاخانہ عباس علی مسجد میں منعقد ہوا، جس سے ڈویژنل صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ مہدی عباس، علامہ اظہر حسین ورک، ذاکر اہل بیت مظہر عباس جعفری نے خطاب کیا۔ جشن میں کثیر تعداد میں محبان اہل بیت نے شرکت کی، جبکہ اختتامی جشن پر کیک کاٹا گیا۔ ملتان سے ہمارے نمائندے کے مطابق ریجنل ناظم الامور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ملتان سید قمر حسنین نقوی نے جشن عید میلاد النبی کے موقع پر اپنی رہائش گاہ پر سبیل کا اہتمام کیا اور شرکاء میں پانی کی بوتلیں تقسیم کی۔ لاہور سے ہمارے نمائندہ عمران حیدر کے مطابق ضلعی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ لاہور سید ندیم عباس کاظمی کے زیر اہتمام سالانہ جشن امام بارگاہ کربلا گام شاہ میں منعقد ہوا، جس سے نامور علماء کرام اور ذاکرین نظام نے خطاب کیا۔ اس موقع پر مختلف مکاتب فکر اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ ضلع کمبر شہداد کوٹ سے نمائندہ ولسر نیوز گلزمان مگسی کے مطابق تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مختار فورس مختار آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ہفتہ وحدت و اخوت کی مناسبت سے محفل میلاد امام بارگاہ دربار ابو الفضل العباس نزد اسٹیشن روڈ شہداد کوٹ میں منعقد ہوئی، جس سے مولانا محمد علی حامدی، راہب حسین سمو نے خطاب کیا اور قصیدہ خوان عرفان مہدی، ریاض میر جد، عدیل میر جد، حیدر ہلیو، سید عاشق حسین شاہ اور دیگر نے قصیدہ خوانی کی۔ جشن کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا۔ لاڑکانہ سے رپورٹر ولسر نیوز سے ظہیر عباس بخاری کے مطابق نوڈیرو میں ہفتہ وحدت و اخوت کی مرکزی ریلی مرکزی امام بارگاہ مظلوم کربلا سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سٹی نوڈیرو کی جانب سے نکالی گئی، جس کی قیادت سید محمد ابراہیم شاہ، سید قرار علی شاہ، زوار ممتاز علی سیٹھار اور واحد بخش نے کی۔ جشن میں مہمان خصوصی زوار برکت علی جعفری، صدر مختار آرگنائزیشن سندھ تھے۔
شاہ نواز سولنگی ولسر نیوز رپورٹر رانی پور کے مطابق ہفتہ وحدت و اخوت کی مناسبت سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، مختار فورس والنٹیئرز اور ابراہیم اسکاؤٹس تحصیل صوبودیرو اور ضلع خیرپور کی جانب سے عظیم الشان جلوس جشن ظہور صادقین منعقد کیا گیا، جس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صوبائی صدر علامہ سید اصغر علی شاہ نقوی، سیکریٹری اطلاعات نجم علی باقر، ناظم الامور ضلع خیرپور علامہ شاہد عباس ملا، نائب صدر خیرپور محمد ظفر علوی، تعلقات صدر سید مظہر شاہ، مختار فورس والنٹیئرز ڈپٹی کمانڈر سندھ سید عرفان شاہ، سکھر ڈویژن کمانڈر پرویز علی باسی، ابراہیم اسکاؤٹ کے ضلعی لیڈر مہتاب علی حسبانی، تعلقہ کمانڈر نثار احمد بھٹو، رانی پور سٹی کمانڈر شاہ نواز سولنگی، سٹی کمانڈر غضنفر علی لارک، رانی پور سٹی ڈپٹی کمانڈر کاشف علی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، مختار فورس والنٹیئرز ابراہیم اسکاؤٹ ضلع خیرپور، تحصیل صوبودیرو، تحصیل میروا، رانی پور، گڈیجی، میرک، ہنگورجا کے عہدیداران نے خصوصی شرکت کی، جبکہ مومنین کی کثیر تعداد نے مختلف مقامات پر جلوس کا والہانہ استقبال کیا گیا اور خصوصی کیک بھی کاٹا گیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ و مختار سو پاکستان کے مرکزی وفد کا کوہاٹ اور علاقہ بنگش میں ایام عزا میں انتقال کرنے والے مومنین کے خانوادوں سے اظہار تعزیت۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے تعزیتی پیغام پہنچائے۔ مزید تفصیل محمد علی بنگش کی اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ و مختار ایسو پاکستان کے مرکزی وفد نے کوہاٹ اور علاقہ بنگش میں مرکزی نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان سید مظہر علی شاہ ایڈوکیٹ کے جوان سالہ فرزند سید مدثر علی شاہ، سینئر ڈپٹی چیئرمین نگران کونسل مختار ایسو عبدالحسین بنگش کے دادا، رہنما تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کوہاٹ قسمت علی بنگش کی ہمشیرہ، رکن مختار ایسو قرار حسین کی والدہ، مختار فورس والنٹیئرز کی ظہیر عباس کی والدہ کے انتقال پر فاتحہ خوانی کی۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی جانب سے سوگوار خانوادے سے تعزیت کا اظہار کیا گیا اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ وفد میں اسپیکر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سید بو علی مہدی، چیئرمین مختار ایسو سید محمد عباس کاظمی، مرکزی صدر محمد علی بنگش، مرکزی جنرل سیکرٹری سید علی نکی اور مرکزی آفس سیکرٹری سید حیدر امام بھی شامل تھے۔ پشاور سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خیبر پختونخوا کے صوبائی وفد نے نائب صدر زید جمیل کی سربراہی میں کوہاڑ میں سید مظہر علی شاہ سے ان کے جوان سال فرزند کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ وفد میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خیبر پختونخوا کے صوبائی نائب صدر زید جمیل کے ہمراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خیبر پختونخوا کے صوبائی سیکرٹری فائنانس حاجی عابد، مختار فورس خیبر پختونخوا کے صوبائی کمانڈر ساجد کربلائی، مختار آرگنائزیشن خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر ذوالنورین حیدر اور مختار آرگنائزیشن خیبر پختونخوا کے سیکرٹری تنظیم سید عباس رضوی شامل تھے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر نیوز کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔